میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کا انتقال ہوتا اور ابھی قبر کھودی جا رہی ہوتی، اس لیے کہ آج تو سہولت کا دور ہے، لوگ پہلے قبر کھدواتے اس کے بعد جنازے اٹھتے ہیں، اس وقت جو ہے کبھی کبھی قبر کھودنے میں تاخیر ہوتی، اللہ کے حبیب علیہ السلام جنازہ تیار ہوتا تب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، کبھی احد کے شہداء کے مزار پر تشریف لے جاتے، وہاں بھی لوگوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے، کبھی جنگ کا موقع ہوتا تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، غرض کے نصیحت کی کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جو چھوڑی جاتی ہو، ہر جگہ نصیحت کی جاتی تھی۔ اب آئیے آپ دیکھیں کہ جب بھی نکاح کی محفل سجتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی خطبہ دیتے، اور وہ خطبہ آج تک کے مسنون خطبے کے حوالے سے کتب احادیث کے اندر موجود ہے، الفاظ الگ الگ ہیں موقع کی مناسبت سے، لیکن آپ جتنے خطبے اٹھا کر کے دیکھیں نکاح کے، ان تمام خطبوں کے اندر 3 آیتیں آپ کثرت سے دیکھیں گے، کبھی کوئی آیت بدل گئی لیکن یہ 3 آیتیں حضور علیہ السلام بہت کثرت کے ساتھ خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک آیت سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ایک آیہ کریمہ یہ پڑھی جاتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک آیہ کریمہ یہ پڑھی جاتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ 3 آیے کریمہ پڑھی جاتی، لیکن میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، آج بھی جب قاضی نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے تو میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا نکاح کا موقع ہے، نکاح ہو رہا ہے، لیکن نکاح کی فضیلت پر کوئی آیت نہیں پڑھی جا رہی ہے؟ کیا قرآن مقدس کے اندر نکاح کی فضیلت پر آیات موجود نہیں؟ احکامات نکاح پر کوئی آیت موجود نہیں؟ کیا قرآن مقدس کے اندر نکاح کے حوالے سے یہ آیت نہیں ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جس کا تعلق نکاح سے ہے، نکاح کے عنوان سے ہے، لیکن یہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی کثرت کے ساتھ، بلکہ یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ آپ غور کریں، اور تینوں آیتوں میں جو تعلق ہے اس میں اس کا آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ گویا کہ تینوں آیتوں میں اللہ کی خشیت کا ذکر ہے، اللہ کے خوف کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ 3 آیتیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آخر اللہ سے ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ نکاح کا موقع ہے، نکاح کا تذکرہ بظاہر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ڈرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بہت نفیس نکتہ صوفیاء کرام اس سے یہ اخذ کرتے ہیں، 3 آیتیں اللہ کے خوف اور خشیت کے حوالے سے پڑھی جا رہی ہے، اور پھر گویا کہ بتایا جا رہا ہے آیتیں بھی 3 ہیں اور انسان کی زندگی کے ادوار بھی 3 ہیں۔ ایک تو نکاح کے پہلے کی زندگی، ایک تو نکاح کے بعد کی زندگی، اور ایک تو نکاح کرتے ہوئے کے حالات۔ گویا کہ کہا جا رہا ہے 3 آیتوں میں ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انسان کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے نکاح کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اور نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔